اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ آپ کے آنسوؤں سے بھیگی ہوئی کوئی رات اور تکلیف میں گزرا ہوا کوئی بھی دن کبھی رائے گا نہیں جاتا، کیونکہ زندگی کا ہر آسان اور تکلیف کا لمحہ اللہ پاک کے کسی عظیم منصوبے کا حصہ ہوتا ہے، جو کبھی تو جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے اور کبھی ذرا طویل انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اگر اللہ کہتا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یقین رکھنا اس کی کہی ہوئی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے، لیکن تم نہیں سمجھتے، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ جب اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے، تو پھر کیوں ڈرتے ہو دنیا کی تدبیروں سے؟ وہ رب تو مالک دو جہاں ہے۔ جو لوگ آپ کے خلاف تدبیریں کرتے ہیں وہ ان کا بھی رب ہے، وہ تو قادر مطلق ہے، ایک سیکنڈ میں کہانی کو بدل دینے میں اختیار رکھتا ہے، مگر وہ ابھی نہیں بدل رہا سب کچھ، کیونکہ وہ چیک کر رہا ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ پر ایمان زیادہ ہے یا پھر لوگوں کا ڈر زیادہ ہے۔ اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ راستے آسان ہوں گے۔ ہاں، مشکلیں آئیں گی، راستے دشوار لگیں گے، راستے کٹھن بھی ہو سکتے ہیں، مگر تم ثابت قدم رہنا، ہار نہیں ماننا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور اپنے رب پر توکل رکھو اور تمہارا رب ہی کارساز کافی ہے۔ اللہ پر توکل کریں اور اس حد تک کریں کہ اگر کچھ ناممکن لگ رہا ہے اور ہر چیز اس کام کے خلاف ہو جائے، لیکن اللہ اس کو کرنے کا ارادہ کر لے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ بے شک اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کی شان بہت ہی بلند ہے۔ وہ جب نوازنے پر آتا ہے تو مانگنے والے کی اوقات نہیں، اپنی وسعت کے مطابق نوازتا ہے۔ اللہ کی آزمائش میں جب انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے تو اس کو راحت مل جاتی ہے۔ جو اپنی کھوج میں لگ جائیں تو پھر وہ دوسروں کو کھوجا نہیں کرتے۔ اللہ سے عشق انسان کو اپنی کھوج میں لگا دیتا ہے۔ کہیں لگے کہ ڈگمگا گئے ہو تو ہمت مانگ لینا، بولا نہ جائے تو رو لینا، رو نہ سکو گے تو دل کلام کر لے گا، اس سے کیسی وضاحتیں، اسے منا لینا۔ وہ دنیا جیسا نہیں ہے، وہ 7 آسمانوں پر بیٹھتا ہے، وہ دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے، بے شک تم سے بہتر جانتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا چھپا ہے۔ جب تم التجا کرتے ہوئے آسمان کی جانب سر اٹھاتے ہو تو وہ تسلی دیتا ہے کہ میں تمہاری بے قراری سے واقف ہوں۔ صبر رکھو، تمہیں وہ ملے گا جس میں تمہاری خوشی ہے۔ وہ رب جس کا نام الخبیر ہے، یعنی خبر رکھنے والا، پھر وہ کیسے تمہاری سسکیوں سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ تو رب ہے، کسی بھی وقت معجزہ بھیج سکتا ہے۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا، مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جو ڈر جاتے ہیں دنیا سے۔ تو تم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا کہ تمہاری مصیبتوں سے تمہارا رب بہت بڑا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو پسند ہو کہ مشکلات و مسائل کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ خوشحالی میں کثرت سے دعائیں کرے۔ جب بھی خود کو بے بسی کی انتہا پر محسوس کرو تو یاد رکھنا کہ اللہ بہت قریب ہے۔ جب ایک آزمائش کے ساتھ دوسری آزمائش آئے گی، کوئی چیز ملتے کھو جائے گی اور کوئی کام بنتے بگڑ جائے، کبھی کسی تکلیف نے بہت شدت اختیار کر لی ہو اور کسی اپنے نے بہت مایوس کیا ہو، تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ دنیا ہے، جنت تو نہیں۔ یہ سب جنت میں ہوگا، وہاں تو بس سکون، خوشیاں اور من مرضیاں ہوں گی۔ وہاں کوئی بے بسی، کوئی تکلیف، کوئی گھٹن، کوئی آزمائش، کوئی کڑوی بات، کوئی مایوسی۔
تو یاد رکھیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے ایسا بنا دیتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے اور دوسروں کے گناہوں کے متعلق باتیں نہیں کرتا۔ اپنے مال میں سخاوت کرتا ہے، وہ نعمتیں جو دوسروں کے پاس ہیں اس سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے۔ لوگوں کی طرف سے دی جانے والی تکالیف برداشت کرتا ہے۔ تمہارے لیے آزمائش کا آنا بے وجہ تھوڑی ہے نا۔ اس نے اپنے محبوب بندوں میں سر فہرست تمہارا نام لکھنا ہوگا۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیجئے کہ آپ تو اس کی صرف دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن خود اپنی تو آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ اکثر لوگ پریشانیوں سے تنگ آ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ سنتا ہی نہیں۔ کچھ لوگ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں۔ تعلق کیسا بھی ہو، قائم رہنا چاہیے۔ کسی سے پوچھا گیا کہ اللہ سے شکایت جائز ہے؟ تو جواب دیا کہ ہاں کر لو شکایت، لیکن پھر کسی اور سے نہ کرنا۔ اللہ سے کہہ دی جو کہنا ہے، جڑ کر رہیں۔ ٹوٹتی تو چیزیں ہیں اور آپ چیز نہیں مخلوق ہیں، اللہ کی عزیز ترین مخلوق۔ پر ایسے تعلق توڑ دینا اچھا نہیں ہوتا۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، جان لو کہ ایک تکلیف ملتی ہے تو سکھ بھی ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آزمائشوں پر صبر کرنے اور اپنی رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔